بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے یا کسی بھی نیک عمل کے جو اثرات اور جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اس نیک عمل میں اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اخلاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی نیک کام کریں اس میں نیت محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، لوگوں کو دکھلانا یا نمود و نمائش کسی قسم کی وہ مقصود نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ نیت کے اندر کھوٹ پیدا ہو جائے، خلوص کا کی جو اس کا جو متضاد ہے وہ ہے کھوٹ، یعنی خلوص کا معنی یہ ہے کہ نیت نیک ہونا، خالص ہونا، اور اس کا متضاد یہ ہے کہ نیت کے اندر کھوٹ کا پایا جانا، اور کھوٹ کیا ہے؟ لوگوں کو دکھلانا۔ تو ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں نہ قبولیت کا درجہ پاتا ہے اور نہ ہی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے بھی مختلف مواقع پر بیان کیا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا گزشتہ امتوں میں سے 3 افراد کا، کہ وہ 3 افراد سفر پر نکلے، اور دوران سفر جب وہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کچھ وقت کے لیے پناہ حاصل کرنے کے لیے ایک غار کا انتخاب کیا اور اس غار کے اندر چلے گئے۔ تو جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو ایک بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا، جس کی وجہ سے غار کا راستہ بند ہو گیا اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رہا۔ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جسمانی قوت استعمال کی کہ شاید یہ پتھر لڑک جائے، سرک جائے، لیکن وہ پتھر اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تو ان 3 افراد میں سے ایک فرد نے یہ کہا کہ اگر کوئی زندگی میں نیک عمل کیا ہے تو وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، شاید اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو ان میں سے پہلے شخص نے اپنا واقعہ زندگی کا یہ بیان کیا کہ میں دن بھر جب کام کاج کر کے واپس آتا ہوں تو میرے بوڑھے والدین ہیں، تو میں پہلے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ تو ایک دن جب میں کام کاج سے واپس لوٹا اور میں نے ان کے کھانے پینے کا والدین کا انتظام کیا اور وہ برتن لے کر میں والدین کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو وہ سو چکے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے تو وہ میں نے کھانا ان کی خدمت میں پیش کیا، اور اس دوران میرے بچے میری ٹانگوں سے بھی لپٹتے رہے، لیکن میں نے بچوں کو بہلا پھسلا کر علیحدہ کر دیا۔ جب والدین صبح بیدار ہوئے ان کی خدمت میں نے وہ کھانا پیش کیا تو عرض کیا کہ یا اللہ، یہ میں نے اگر نیکی کا کام آپ کی رضا کے لیے کیا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرک گیا۔ دوسرے نے اپنی زندگی کا واقعہ یہ بیان کیا کہ یا اللہ، میری ایک چچا زاد تھی، آپ جانتے ہیں اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، تو میں اس کو بہت چاہتا تھا، بہت پسند کرتا تھا، لیکن کسی بھی طریقے سے اپنی ضرورت اس سے میں پوری نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا، وہ اپنی کچھ حاجت اور کوئی پریشانی لے کر میرے پاس آئی تو میں نے اس کی مالی امداد کی اور 120 دینار اس کو پیش کیے، لیکن شرط یہ رکھی کہ تو میرے ساتھ گناہ کا کام کرے۔ تو وہ مجبوری اور لاچاری میں اس گناہ کے کام پر آمادہ ہو گئی، اور جب میں نے اس گناہ کا ارادہ کیا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ایسے نہ توڑو، یعنی تم مجھ سے نکاح کر لو، گناہ نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا ایسا مجھ پر اثر ہوا کہ میں نے 120 دینار بھی اس لڑکی کو دے دیے اور اس کو باعزت اپنے گھر سے رخصت بھی کر دیا۔ تو یا اللہ، اگر میں نے یہ نیک کام آپ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ اب تیسرے شخص نے اپنی زندگی کا واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مزدور اجرت پر رکھا، وہ مزدور سارا دن مزدوری کرتا رہا، لیکن جب اس کی اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بغیر اجرت لیے میرے سے چلا گیا۔ اس کی اجرت کو میں نے کاروبار میں لگایا جس سے بہت نفع ہوا اور مال کثیر میں وہ تبدیل ہو گئی اجرت۔ تو بہت عرصے کے بعد وہ شخص میرے پاس آیا کہ جی ایک دفعہ میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی، لیکن میں آپ سے مزدوری لے کر نہیں گیا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی یہ جتنا مال تجھے مویشیوں کی صورت میں، بھیڑ بکریوں کی صورت میں جو بھی نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا تیرا مال ہے۔ اس نے کہا جی آپ میرے سے مذاق تو نہ کریں۔ اس نے کہا بھائی مذاق نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ تمہاری مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگایا جس سے نفع حاصل ہوا، اب چونکہ مزدوری بھی تمہاری تھی تو اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی تمہارا ہے۔ وہ شخص وہ سارا ساز و سامان لے کر خوشی خوشی وہاں سے رخصت ہو گیا، اور بارگاہ الہی میں اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ، اگر یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ جب وہ تینوں اشخاص اپنے نیک اعمال بارگاہ الہی میں پیش کر چکے اور دعا کر لی تو اس دعا کا اثر یہ ہوا اور ان کے نیک اعمال کا
کی مقبولیت کا اثر یہ ہوا اور ان کے اس نیک اعمال میں پائے جانے والے خلوص کا اثر یہ ہوا کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، وہ لوگ غار سے باہر نکلے اور اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم دونوں بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سے جو چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہی، جیسا کہ میں نے آغاز گفتگو میں بھی عرض کیا، کہ کسی بھی نیک عمل میں اس کی قبولیت کے لیے یا اس کے اثرات کو حاصل کرنے کے لیے اخلاص کا بڑا عمل دخل ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر مختلف مقامات پر ریاکاری اور دکھلاوا یا جو نمود و نمائش کی خاطر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کی بڑی قباحت اور شناعت کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ایک قاعدہ کلیہ اور اصولی بات یہ ارشاد فرما دی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیک نیت پر ہے، یعنی نیت اگر اچھی ہوگی، خلوص پر مبنی ہوگی تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کر لیا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ نیت کے اندر کھوٹ ہوگا، دکھلانا مقصود ہوگا، ریاکاری مقصود ہوگی، شہرت مقصود ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔